ناظرین، محفوظ بخاری آپ کے ساتھ ہم خیال اہل تشیع کے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام رجب کی پہلی تاریخ بروایت دیگر صفر کی 3 تاریخ کو 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں متولد ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ہیں جو امام حسن علیہ السلام کی دختر اطہر ہیں۔ امام علیہ السلام نے 57 سال کی عمر میں سوموار کے روز 7 ذی الحجہ 114 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ کا مرکز جنت البقیع کے تاریخی قبرستان میں آپ کے والد بزرگوار حضرت امام سجاد علیہ السلام کے پہلو میں واقع ہے۔ آپ کا عرصہ امامت 19 سال 10 ماہ اور 12 روز السال 95 تا 114 ہجری پر مشتمل ہے۔ آپ کو 10ویں اموی حکمران ہشام بن عبد الملک کے حکم سے زہر دیا گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے ساتھ کربلا کے واقعہ میں موجود رہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 3 سال 6 ماہ اور 10 روز تھی۔ آپ نے واقعہ کربلا کے تمام علام و مصائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حسینہ نے کربلا کے ہمراہ کربلا سے شام تک موجود رہے۔ اگرچہ آپ کی عمر مبارک کم تھی لیکن ایک بچے کے طور پر آپ نے تمام مشکلات کو کھلی آنکھوں سے دیکھا اور اسیری کے تمام رنج و غم کو جھیلا۔ آپ کی والد گرامی حضرت فاطمہ بھی کربلا میں موجود تھیں۔ آپ نے کربلا کے مصائب کو نزدیک سے دیکھا اور اپنے بھائیوں، چچوں اور چچا زاد بھائیوں کے مصائب کو دوسرے اسیران کربلا کی طرح حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت و ولایت کا زمانہ زیادہ تر ہشام بن عبد الملک کی حکومت میں رہا۔ اس دوران امام علیہ السلام آپ کے جانثاران اور محبان حکومت کے زیر نظر رہے۔ حکومتی کارندوں کی آپ کے ہر فعل اور ہر حرکت پر کڑی نگاہ ہوتی تھی اور آپ کے موالی اور محبوں پر ظلم کے شکنجے کسے جاتے تھے۔ نبوی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا مدرسہ قائم کیا اور دین کی تعمیر اور دینی احکام لوگوں تک پہنچانے شروع کر دیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام میں کا آپ کا لقب باقر علم کو شگافتہ کر دینے والا ہے۔ اسی سے امام علیہ السلام کے علمی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے قائم کردہ مدرسے کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے آگے بڑھایا اور اہل تشیع کے 12 ائمہ مطہرین میں سے واحد یہ 2 امام ہیں جن کو زیادہ ٹائم ملا کہ وہ اپنے علم کو دوسروں تک پھیلا سکے۔ ابراہیم بن ولید بن یزید بن عبد الملک ہشام کے بھائی کا بیٹا کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوایا گیا اور بعض کا بیان ہے کہ ہشام کے حکم پر یزید بن حسن نے زہر کو گھوڑے کی زین پر مل دیا اور گھوڑا امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوں۔ آپ بادل نخاستہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس طرح وہ زہر امام کے بدن اطہر میں سرایت کر گیا۔ آپ علیہ السلام کی رانیں پھول گئیں اور آپ 3 دن تک بستر بیماری پر پڑے رہے اور آخرکار اسی زہر کے اثر سے شہید ہو گئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے زندگی کے آخری لمحات میں اپنا کفن خود بنایا جو سفید رنگ کا تھا اور آپ اس میں احرام بجا لا چکے تھے۔ تاریخ نے اپنے سینہ میں مصائب آل محمد کو محفوظ کر رکھا ہے۔ بنی امیہ نے دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے امام محمد باقر کو زہر دے دیا۔ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے والد بزرگوار کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے اطراف میں پڑھی ہوئی کتابیں اسلحہ اور امت کی امانت میرے سپرد کی اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ گواہوں کو میرے پاس لے آؤ۔ میرے قریش کے 4 افراد جن میں عبداللہ بن عمر غلام نافع بھی تھا کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا وصیت لکھیں۔ یہ وصیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب نے اپنی فرزندوں کو کی تھی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم۔ اے میرے بیٹو، پروردگار عالم نے اس پاک آئین کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا تم اس آئین اسلام کے علاوہ کسی آئین کو تسلیم نہ کرنا۔ امام محمد بن علی علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند جعفر بن محمد علیہ السلام کو وصیت کی کہ مجھے اس چادر میں کفن دیا جائے جس میں میں نماز جمعہ پڑھایا کرتا تھا، مجھے امامہ پہنایا جائے اور میری قبر کو 4 کونوں والی بنایا جائے اور اسے 4 انگلیوں کے برابر زمین سے بلند کیا جائے، نیز دفن کے وقت کفن کی گرہوں کو کھول دیا جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا گواہ چلے جائیں۔ وہ چلے گئے۔ نے پدر بزرگوار سے کہا اس وصیت کے لیے گواہوں کی کیا ضرورت تھی؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میں نہیں چاہتا کہ عمر امامت مخفی رہے اور لوگ کہیں کہ وصیت نہیں ہوئی، میری خواہش تھی کہ تمام حجت ہو جائے۔ میرا سلام ہو مولا امام باقر علیہ السلام کی بلند ذات پر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔